بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی شرک کے بارے میں اور دعا کے بارے میں مزید علم حاصل کریں گے۔ یہ آج کی جو وائس نوٹ ہے یہ شرک کی سیریز ہے، جو میں اس سے پہلے 2 وائس نوٹ بنا چکا ہوں۔ یہ تیسری وائس نوٹ ہے شرک کے سلسلے میں، اس لیے کہ میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں کہ یہ وہ واحد ناقابل معافی جرم ہے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے بھی توبہ نہیں کرتا، تو بظہور قیامت خود اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اس شرک کے خطرے کی آگاہی کے لیے ہم مزید جتنا بھی ہو علم حاصل کریں تاکہ اس گناہ سے بچ سکیں اور قیامت کے روز سرخرو ہو سکیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے جو ڈسکس کریں گے، جس کو ہم مزید روشنی ڈالیں گے، وہ ہے گستاخانہ نعرے اور نماز غوثیہ کا انجام۔ اس سے پہلے جو میں نے اپنی پچھلی وائس نوٹ کے اوپر ایک حدیث شیئر کی تھی، ڈسکس کی تھی، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و تفسیر حدیث نمبر 4551 ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آسمان پر بادل آتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، کبھی اندر جاتے تھے، کبھی باہر جاتے تھے، اور جب پوچھنے پر ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قوم عاد کی طرح سے یہ نہ ہو کہ میری قوم پر عذاب آ جائے۔ تو اس کو میں نے ہلکا سا ڈسکس کیا ہے، بریفلی ڈسکس کیا ہے، کیونکہ میں اپنی پریویس وائس نوٹ پر میں نے کافی اس کو تفصیلی ڈسکس کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسانے کی ڈیوٹی پر سیدنا میکائیل کے پاس وہ فرشتوں کے رسول و زندہ بھی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیدنا میکائیل رحمۃ اللہ علیہ کو، سیدنا میکائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فوت زدگان سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں باذن اللہ مدد مانگنے کا حکم دیتے؟ رسول اللہ نے اپنی امت کو بارش مانگنے کے لیے کبھی یہ کلمات نہیں سکھائے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم بارش کے لیے سیدنا میکائیل علیہ السلام کو صبح شام بار بار یوں پکارو، المدد یا میکائیل، یا مدد یا میکائیل نظر کرم فرما، یا میکائیل ہم پر بارش نظر فرما۔ نعوذ باللہ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرکیہ کلمات کے بجائے ہمیں صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کے لیے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ فرشتوں کے ڈیوٹی پر معمور ہونے کا ہرگز ہی مطلب نہیں کہ فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیں، کیونکہ فرشتوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی سیدنا میکائیل علیہ السلام فرشتوں کو بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا اگر خالصاً شرک ہے، تو پھر جوش میں آ کر بزرگوں کی اندھی عقیدت میں گستاخانہ نعرے لگانا کہاں کی سچی توحید اور کہاں کا صحیح اسلامی عقیدہ ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ گناہ بہت سخت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا، یہاں تک کہ آپ مرنے سے پہلے خود معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگ لیں۔ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ بہت سے میرے بھائی بہن المدد یا علی مشکل کشا، جانے کے علی، یا المدد یا غوث اعظم دستگیر، یا شیخ عبدالقادر جیلانی نعوذ باللہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی ہوئی قسمت کر دے ہری، اس قسم کے نعوذ باللہ گستاخانہ اور شرکیہ کلمات اور نعرے لگاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اپنی مشکلات اور پریشانی کے حل کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی سے خود ہی ایک نماز غوثیہ بھی منسوب کر دی ہے۔ اس سلسلے میں صرف یہی کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں، اور تاکہ ہم اس سے علم حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر ان لوگوں کے انجام کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اولیاء بزرگان دین وغیرہ کو اللہ کے سوا دعا کے لیے پکارتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ لائن پڑھ لوں، قرآن مجید نے واضح طور پر ان لوگوں کے انجام کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اولیاء اور بزرگان دین وغیرہ کو اللہ کے علاوہ دعا کے لیے پکارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں فرما دیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ مبارک پڑھتا ہوں۔ ان سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر
ایسوں کو دعا کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکیں، بلکہ اس کے پکارنے سے بھی خبر ہے۔ وہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیے جائیں گے تو وہ ہستیاں اس کی دشمن ہو جائیں گی اور اس کی عبادت پکارنے سے صاف انکار کر جائیں گی۔ اللہ کے فرمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اذکار، یہ ایک ٹاپک ہے جو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ کی میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 17 ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ آیت مبارکہ ہے، اے بندے اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی اللہ۔ اے بندے اگر وہ اللہ جس کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت قرآن شریف کی یہ آیت میں دوبارہ کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اے بندے اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی اللہ۔ اے بندے اگر تجھ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب بخاری میں کتاب اذان حدیث نمبر 844 ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ میں رپورٹ ہوئی حدیث نمبر 1342، اور یہ حدیث جو ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ان کے الفاظ کا ذکر فرماتے کہ اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، کسی کی دولت و منصب اس کو تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ۔ اور ایک اور حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے، یہ المستدرک الحاکم کتاب الدعا میں حدیث نمبر 1875 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 689 ہے۔ یہ صحیح ترجمہ صحیح حدیث کا یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا پیشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کلام یہی ہوا کرتا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ بے شے کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کی سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تربیت فرمانا۔ اللہ کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمانے کی کچھ میں جھلکیاں بیان کرتا ہوں۔ ایک میں حدیث شیئر کرتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی کتاب القدر حدیث نمبر 6774 ہے، اور ترجمہ صحیح حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، تم اپنے لیے نفع بخش شے کے حصول کے خاطر محنت اور کوشش کرو، ظاہری اسباب اختیار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کاہلی سستی نہ کرو۔ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو اسے مت کہنا کہ میں اس طرح کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر شیطان کے عمل کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، تم اپنے لیے نفع بخش شے کے حصول کے خاطر محنت و کوشش کرو، ظاہری اسباب اختیار کرو، اور پھر اللہ سے مدد مانگو اور کاہلی سستی نہ کرو، اور پھر اگر کوئی نقصان پہنچے تو ایسا مت کہنا کہ اس طرح کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہنا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر شیطان کے عمل کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نے جمع کیا آپ کو شبہ بیان کرنے کے لیے، یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حقوق کی خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، جب تو سوال کرے تو اللہ سے کرنا، جب تو مدد طلب کرنا تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ چاہے، اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور صحیح پہ خوش ہو گئے۔ اس حدیث کو میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سند کو حسن صحیح کہا ہے، تو یہ حدیث ہر لحاظ سے جامع اور صحیح ہے اور اس پر اجتماع ہے تمام علماء کا۔ اور ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ صحابہ کرام کی خوش عقیدگی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت سننے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھے، یا رسول اللہ ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو کسی انسان کو مدد کے لیے پکارنا کیا شرک ہے؟ ہم بھوکے ہیں تو اپنی والدہ سے روٹی یا سالن مانگنا کیا شرک ہے؟ یا رسول اللہ ہم مجبور ہوں تو کسی انسان سے قرض مانگنا کیا شرک ہے؟ اپنے وزن اٹھانے کے لیے کسی آدمی کی مدد لینا کیا شرک ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیونکہ صحابہ کرام نے ایسے سوال نہیں کیے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحتیں غائب میں مدد کے لیے پکارنا یعنی دعا سے متعلق ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص سامنے موجود ہے اس کے لیے مدد مانگنا وہ شرک نہیں ہے، جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، جو دنیا میں موجود نہیں ہے، اس سے مدد مانگنا وہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے، کیونکہ ہمیں یہی نصیحتیں اور یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے ان احادیث سے۔ انشاءاللہ میں اپنی ایک اور نشست کے اوپر آگے ڈسکس کروں گا کہ اللہ کی مدد کس طرح سے نیک اعمال کرنا ہے اور دعائیں کو قبول کرنے کا حصول ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔